والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور خاتم النبیین سید الشافعین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روز جمعہ درود شریف کی کثرت کرو، یہ یوم مشہود ہے۔ جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روز جمعہ درود و سلام پڑھنے والوں کو یہ نوید جاں فضا بھی سنائی کہ اہل محبت کا درود روز جمعہ ہم خود سماعت فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج شب جمعہ ہے اور کل روز جمعہ ہے۔ معمول سے زیادہ درود شریف کا شرف ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ درود شریف کی برکت سے ہمیشہ مستفید رہنا چاہیے۔ درود و سلام کو حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ یوں کہہ لیجئے کہ درد ہر دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھنا ہر درد کی دوا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مختلف عنوانات کا حسین گلدستہ بعنوان بہتر کون۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری چوتھی نشست ہے، اور آج ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین اقدس کی روشنی میں مزید جانیں گے کہ اس عالم گیتی کے اندر، انسانوں کی بہتات اور کثرت کے اندر بہتر کون ہے، کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے والا بہتر ہے، اور کسے میرے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہتر قرار دیا۔ یہ اس کیٹیگری میں جو بہتر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ تم میں سے بہتر کون ہے یا میری امت میں بہتر کون ہے، یہ آج ہم 17ویں عدد پہ پہنچے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ۔ کریم ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، خیر الاصحاب عند اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بہترین رفیق، سب سے بہترین دوست وہ ہے، خیرہم لصاحبہ، جو اپنے رفیق کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ ہوا خیر الاصحاب، اور پھر آگے ہے خیرہم لصاحبہ۔ تو لفظ صاحب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ لفظ صاحب کا اطلاق چھوٹے بڑے اور برابر، اپنی عمر سے چھوٹے، اپنی عمر سے بڑے اور برابر تینوں عمر والوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح صحبت، رفاقت، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، ان تمام صاحبوں، دوستوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا ثواب اور درجہ زیادہ ہے جو اپنے دوست کی زیادہ خیر خواہی کرے گا، اگرچہ اس کا دوست دیگر خصلتوں میں اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے اسلاف رحمہ اللہ علیہم، اولیاء کرام جن کو ہم کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، ان کا طرز زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تعمیل کا روشن مینار تھا۔ جو اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام نے فرما دیا، ان نفوس قدسیہ نے اس کو اپنا لیا۔ حضرت سیدنا مورق عجلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ کے کامل بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے دل میں خوشی داخل کیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ بڑا کمال کا ہوتا تھا۔ وہ اپنے کسی دوست کو مال کی تھیلی اس کے پاس رکھ دیتے اور اس سے کہتے کہ میرے واپس آنے تک اسے ذرا اپنے پاس رکھنا، اور جب وہ مال، وہ تھیلی، وہ گتھلی جس میں سکے ہوتے یعنی درہم یا دینار ہوتے اس کے حوالے کر آتے، تو پھر مختصر ہی مدت کے اندر اس کے ہاں پیغام بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ آپ اندازہ کریں کہ اپنے احبا کی، اپنے رفقا کی، اپنے دوستوں کی مالی معاونت بھی کرنا ہے تو اس کے اندر بھی کیا حسین طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے کی نفس عزت کا خیال رکھا جا رہا ہے،
اس کے معیار اور مرتبے کو برقرار رکھا جا رہا ہے کہ پہلے اس کو مال دے دینا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، اور پھر پیغام بھیج دینا کہ یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے حلال ہے، جہاں چاہو اس کو استعمال کر لو۔ اب دوستی کرنی کس کے ساتھ چاہیے، یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے۔ لفظ دوست کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ دوستی، دوست، یہ لفظ بکثرت ہمارے معاشرے میں آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے پہلے قرآن حکیم سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے دوستوں کے بارے میں دو کیٹیگریاں جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ یہ 25واں سپارہ ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ گہرے دوست اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن، گہرے دوست جس میں جگری یار، فرمایا گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ صدر الافاض حضرت سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے باقی رہے گی۔ سرکار امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا، دو دوست مومن اور دو دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں، یعنی وہ اپنے دوست کا نام لیتا ہے، مجھے تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کا حکم کرتا تھا، اور مجھے برائی سے روکتا تھا، اور وہ مجھ کو خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا، یعنی فکر آخرت۔ یا رب اس میرے دوست کو میرے بعد گمراہ نہ کر، اور اس کو ہدایت دے جیسے میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ یہ جو دو دوست ایمان والے ہیں، جن کی دوستی الحب للہ پر قائم ہے، ان میں سے جب ایک فوت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچ کر بھی اس دوست کو نہیں بلاتا جس دوست نے خیر خواہی کی ہوتی ہے، نیکی کی طرف سے راغب کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے، پہلا پہلے چلا گیا، اب دوسرا فوت ہو گیا، تو اللہ جل شانہ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے۔ تو ہر ایک کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے، یہ اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور برعکس اس کے مولا کائنات فرماتے ہیں دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں، یعنی وہ اپنے زندہ کافر دوست کے بارے میں، مجھے تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا، اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا، اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق۔ گرامی قدر حضرات، یہ بڑی قابل توجہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جو بات بیان فرمائی ہے بڑی قابل توجہ ہے۔ یہاں پر عمومی طور پہ بول دیا جاتا ہے کہ ہمہ یاراں جنت ہمہ یاراں دوزخ، کہ دوستوں کے ساتھ جنت، دوستوں کے ساتھ جہنم۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن مرنے کے بعد ہی ساری قلعی کھل جاتی ہے، حقیقت احوال جو ہوتی ہے وہ بندے پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ گہرے دوست، جگری یار اس دن دشمن ہوں گے، وہ یہی دشمنی ہوگی کہ میرے دوست نے مجھے غلط روش پہ لگایا، مجھے غلط راہ پر چلایا، مجھے تیری یاد سے روکا، گناہوں کے اندر مبتلا کیا۔ تو آج ایک مثال کے طور پہ دو دوست ہیں، تو اس میں سے ایک شراب پیتا ہے اور دوسرا اس کو شراب کی فراہمی میں مدد کرتا ہے، یا اس کو شراب پینے کے لیے جائے پناہ فراہم کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوستی کر رہا ہوں
تو وہ اپنے لیے گناہ بھی جمع کر رہا ہے، اور دوسرے کی عداوت جو مرنے کے بعد سامنے آئے گی، وہ دوستی کے روپ میں جو عداوت ہے وہ بھی قیامت والے دن ظاہر ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طریقہ کے ساتھ دیگر گناہوں کے اندر معاملت ہے۔ مثال کے طور پہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بد نگاہی کا جو رقص ہے اور اس کے جو مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے پر، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ناجائز تعلقات، مراسمات، اور یہ ٹیلی فونک سلسلے سے شروع ہو کر میل ملاقاتوں تک، اور میل ملاقاتوں سے لے کر کورٹ میرج تک، اور میرٹ کے بعد پھر 1-2 مہینے کے بعد وہ ساری محبتیں کافور اور نشے ہرن ہو جاتے ہیں، اور پھر یا کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان برائیوں کے اندر کسی کو مدد فراہم کر دینا، کہہ دینا میں نے جی دوستی کا حق ادا کیا ہے، تو یہ دوستی کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ پورے درجے کی دشمنی میں معاملت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر معاملت کی گئی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ گہرے یار بھی، گہرے دوست بھی قیامت والے دن ایک دوسرے سے عداوت کا اظہار کریں گے، یعنی ایک دوسرے پر وہ سیدھا سیدھا ڈالیں گے کہ میں تو ٹھیک روش پہ چل رہا تھا، یہ مجھے لے کر گیا، وہ کہہ رہا جی نہیں میں نے تو اس کو صرف گائیڈ ہی کیا تھا، چلا تو یہ ہے۔ اس طرح ایک دوسرے پر الزام عائد کریں گے کہ وہ جو ہمہ یارہ جنت اور ہمہ یارہ بہشت اور ہمہ یارہ دوزخ والی بات تھی، وہ پھر سب کو بھول جائے گی۔ ایک دوسرے پر داد، ایک دوسرے پر الزام عائد کر کے خود چھوٹنے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اور دوسری طرف ہے الا المتقین، نیکوں کی رفاقت، نیکوں کی سنگت، نیکوں کی جو صحبت ہے، یہ رفاقت ایسی ہے جو دنیا میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے، اور پھر آخرت تو سبحان اللہ، وہ تو پھر کمال ہے۔ خود مالک نے ارشاد فرما دیا سوائے پرہیزگاروں کی دوستی کے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوستی کا معیار بیان فرمایا، اور اس کے لیے ہمیں ایک راہ جو ہے، روشن راستہ جو ہے وہ فراہم کیا۔ یہ ترمذی شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک ہے۔ کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے، جو حدیث میں فرما آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کہ دوست کا اگر وہ با اخلاق ہے، اچھا ہے، تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے صحبت کے، اور برا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ اور پھر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے صوفیاء کرام رحمہ اللہ علیہم کا ایک شاندار قول نقل کیا کہ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں لا تصاحب الا مطیعا ولا تخالل الا تقیا، یعنی ساتھ نہ رہو مگر اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے کے، نہ دوستی کرو مگر متقی کے ساتھ۔ یعنی لا تصاحب الا مطیع، اگر تو نے رفاقت اختیار کرنی ہے تو پرہیزگار کی رفاقت اختیار کر، ولا تخالل الا تقیا، اور دوستی یاری کرنی ہے تو پھر ایسا کر کے کسی متقی کے ساتھ اپنی دوستی کر۔ سبحان اللہ۔ مزید حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ و رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع ہے یا نہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں، یہ بات بھی بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا، صوفیاء فرماتے ہیں انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے، اخذ لے لینا۔ حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد و تقوی ملے گا۔ خیال رہے خلت دلی دوستی کو کہتے ہیں، جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے۔ یہ ذکر دوستی اور محبت کا ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو
اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا تبلیغ ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں کا سردار بنا دیا۔ یعنی یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، برے کی صحبت اختیار نہ کرو، برے کی سنگت اختیار نہ کرو، برے سے تعلق استوار نہ کرو، تو یہاں پر وہ جو ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی وہ بریانو جناب دساں گے نہیں تو کینچ، تو دیکھیں تبلیغ اور چیز ہے، دوستانہ اور چیز ہے۔ رفاقت و صحبت نیک کی اختیار کی جائے، اور رہ گئی بات اصلاح کی، اصلاح معاشرہ کی اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی، تو ہر فاسق و فاجر اس سے مل کر اسے نیک بات کی دعوت دینا، بری بات سے منع، اس کو بلانا، یہ تبلیغ دین ہے، اسے دوستی نہیں کہتے۔ صحبت و رفاقت جو ہے وہ اللہ والے کی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا حسن بن احمد کاتب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کی دوا ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ یعنی فاسق و فاجر لوگوں کی جو رفاقت ہوتی ہے یہ مرض ہے، اور آپ پہلے سن چکے کہ بندے میں اخذ کرنے کی طبیعت۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدی و سندی و مرشدی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال ہوا کہ مجاذیب جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجذوبوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ مجذوب دوسرے کی عقل کو جذب کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ والے کی نیک بندے کی صحبت ہوگی، اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور برے بندے کی، اور سرکار کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے خوشبو والے کی ہم نشیں اور برے ہم نشیں کی وضاحت بھی فرما دی کہ اچھے ہم نشیں کی صحبت جو ہے وہ ایک مشک والے کی طرح ہے کہ یا تم مجھ سے خریدو گے یا مفت میں خوشبو پاؤ گے، اور برے ہم نشیں کی کہاوت بھٹی دھکانے والے کی طرح ہے، اس کی چنگاریاں یا تیرے کپڑے کو جلا دیں گی، مگر نہ اس کا دھواں تیرے کپڑوں کو میلا کرے گا اور تجھے اذیت پہنچائے گا۔ دوستی کا معیار بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہی بات میں گزارش کر رہا ہوں کہ بس وہ جی ہلکی پھلکی شوکا شاکی کے اندر کہہ دیا ساڈا جگری یار ہے، برائی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دوست وہ ہے جو راہ حق سے ہٹے ہوئے کو دیکھے تو اسے مولا کی راہ کی طرف راغب کر دے، جس کے اندر اس کے دونوں جانوں کی بہتری ہے۔ بعضوں نے یہ واقعہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کے بارے میں لکھا، اور بعض کتابوں میں شیخ سعدی علیہ رحمت کے نام لیے بغیر یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا تو آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھ پہ اتنا قرض ہے۔ دوست گھر میں داخل ہوا اور اس نے زائد رقم لا کے دے دی، جتنا اس پہ قرض تھا اس سے بھی زائد، اور پھر وہ واپس آ کے گھر میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ تو ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو اتنا پیسہ جانے کا غم لاحق ہوا ہے تو آپ نہ دیتے۔ کہا اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، اصل جو مجھے دکھ ہوا ہے، میں رو رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست کی خبرگیری نہیں کی، یہاں تک کہ اسے میرے دروازے پہ آنا پڑا اور آ کر مجھ سے مانگنا پڑا۔ تو تعلقات، دوستی اس چیز کا نام ہے، ایک خیر پر مبنی ہو اور دوسرا کسی کے دکھ سکھ کے اندر بندہ شریک ہو اور بغیر سوال کے اس کی ضرورت کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرتا ہوا نظر آئے۔ امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی۔ سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست اللہ تعالی کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالی کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، الحب للہ، معیار محبت، معیار رفاقت، معیار تعلق اللہ کی ذات ہے۔ ساری چیزوں کی، ہر بری چیز کی نفی اسی ایک جملے کے اندر ہو گئی کہ نہ سبب مال و زر ہو، نہ اس کا اسٹیٹس ہو، نہ اس کے چہرے کے خد و خال ہو، نہ اس کے حسن و جمال ہو، صرف اور صرف یہ ہے کہ محبت اللہ کریم کے لیے ہو۔ تو فرما اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
کس کے لیے؟ اللہ کی ذات پاک کے لیے۔ تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو ان دو میں سے ایک، وہ جو دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دوست کی زیادہ قدر و منزلت ہے جو کسی دنیاوی مطلب کے حصول کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست سے محبت کرے اور ان تمام حقوق کو ادا کر کے کو پختہ کرے جس سے دوستی مضبوط ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اس کا اصول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا اصول یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر دوستی کی یہ حالت نہ ہو تو پھر یہ دوستی نہیں بلکہ منافقت اور دنیا و آخرت میں وبال ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم اوسط کے اندر اس کو نقل کیا، جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی کے ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرے، اس کی محبت کسی مال کے عطیہ کرنے کی وجہ سے نہ ہو تو یہی ایمان ہے۔ محبت اللہ رب العزت کی ذات اس کے سبب ہو، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ تعلق ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، حشر والے دن بھی مفید ہوتا ہے۔ قرآنی آیت مبارکہ بھی آپ سماعت فرما چکے۔ تو اچھا ماحول اور اچھی رفاقت کو اختیار کیا جائے۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت کے ارشادات میں سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو بندہ حریص ہوتا ہے یعنی لالچی ہوتا ہے تو اس کی صحبت میں رہنے والا حرص میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو زہد و تقوی والا ہو اس کی صحبت میں رہنے والا زہد و تقوی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی رفاقتوں نے ان کو مولا کریم کی درگاہ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ تو آپ اس کا حضرت حسن بن احمد کاتب کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ترک تعلق ہے، کہ اس سے ترک کر دیا جائے اپنے تعلق کو، یہی اس کی دوا ہے، اس کے علاوہ دوا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح خدا نخواستہ کسی بندے کے وجود میں کینسر کا پھوڑا نکل آئے تو وہ اس پہ مرہم لگاتا رہے، لیکن اطباء یہی کہتے ہیں کہ جب تک اس کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا یہ مزید جسم کے حصے کو تو گلا دے گا، متاثر کر دے گا، لیکن مرہمیں اس کا دائمی علاج نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے۔ خیر کی صحبت، اور اگر خیر والی صحبتیں دستیاب نہ ہوں تو پھر اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھی جائیں، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا جائے۔ یقین مانیے اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت پڑھنے لگ جائیں تو پڑھتے پڑھتے بندے کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے اور اسے خیر کی طرف اس کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مکاشفۃ القلوب ہمیں پڑھنی چاہیے، احیاء العلوم پڑھنی چاہیے، اور پھر بزرگان دین کے ملفوظات کو، خصوصاً سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضور سرکار سیدنا نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ پڑھیں، آپ کو طبیعتوں کے اندر ایک فرق نظر آئے گا۔ تصوف پر مبنی سید الاولیاء مخدوم امم سرکار سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب پڑھیں، اور اسی سے ملتی جلتی کتاب حضرت سیدنا امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ کی رسالہ قشیریہ، تصوف پر مبنی بہترین کتاب، اس کو پڑھا جائے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کیا بات ہے، وہ یوں کہہ لیجئے کہ دلوں کو جلا بخشنے والی کتاب ہے، اس کا نام ہے قوت القلوب۔ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو مجھے یاد ہے کہ بعض بزرگوں کے فرمودات میں سے ہے کہ جس بندے کو شیخ کامل نہ ملتا ہو وہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کی کشف المحجوب پڑھے تو یہ کشف المحجوب اس کو شیخ کامل کا فائدہ پہنچائے گی۔ تو صحبتیں اگر میسر نہیں ہوتی اس لیول کی، یا وہ اس لیول کا فرد تو سامنے ہے مگر وہ ہم سے دور ہے، اور دنیاوی معمولات اس قسم کے ہیں کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو پھر اسلاف کو پڑھیے۔ اسلاف کی سیرت کا مطالعہ زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ تو آج جو پہلی چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے 17ویں نمبر پر کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، کس چیز کا ذکر ہوا؟ جو اپنے صاحب کے ساتھ، اپنے رفیق کے ساتھ بہتر ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
18ویں ہم عدد پر پہنچ چلے ہیں آج چوتھی نشست کے اندر کہ بہتر کون ہے۔ جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے۔ خیر الجیرانی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے، کون سا؟ خیرہم لجارہ، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے اور زیادہ کوئی تکلف اور تسنع اختیار کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ایک معیار بیان کر دیا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ امام مناوی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے پڑوسی کا زیادہ خیر خواہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا ہو۔ دین اسلام کے اندر پڑوسی کے بڑے حقوق بیان ہوئے اور ہم ایک نشست کے اندر پڑوسیوں کے حقوق الحمدللہ بیان بھی کر چکے۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ فرمان اقدس کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس اللہ کریم کے دربار سے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلقہ احکام لے کر حاضر ہوتے رہے، تو فرما ہمیں یہ گمان ہوا کہ جس انداز پر پڑوسیوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں ایک دن ایسا حکم بھی نازل ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک قرار دے دیا جائے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے دربار سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی۔ لیکن آج اگر ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو جہاں رشتوں کے اندر دراڑیں ہی دراڑیں نظر آتی ہیں، وہاں وہ پڑوسی کہ جن کے لیے بہترین ہونے کی بات ان کو فرمایا گیا تھا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہو، آج ہمیں گلیوں کے اندر جنگیں نظر آتی ہیں، جنگ کا ماحول نظر آتا ہے، معمولی بات پر ایک دوسرے کی مخالفت، اور لے کس نے لیا؟ وہی ریا نے، عجب نے، انا نے، تکبر نے، ایک دوسرے سے فوق اور بالا نظر آنے کی بات، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو جناب اگنور نہ کرنا، معمولی بات پر آستینیں چڑھا لینا۔ تو احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو احادیث مبارکہ میں ہمیں ترغیب یہ ملتی ہے کہ سارے رشتہ دار تو قریب نہیں ہوتے، رشتہ داروں کے بعد ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایک پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کا حق ہے۔ اور جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں سب حضرات سے گزارش کروں گا بڑے غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے، یہ مسند احمد کی حدیث شریف ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کمال کی حدیث ہے اور سرکار کی ہر حدیث ہی کمال کی ہے۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے، اور اللہ جس سے محبت نہیں کرتا دنیا اس کو بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے پاس بھی سہولتیں ہیں، کفار کے پاس بھی ہیں، اور کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کفار کے پاس زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ممالک کا غلبہ ہے سب کی نگاہوں کے سامنے۔ مالک جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے، اور مالک جس سے محبت نہیں فرماتا اس کو بھی دنیا دیتا ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور اقدس علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ دین صرف اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ کریم محبت کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالی نے دین عطا کیا پس اللہ نے اس سے محبت کی۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بوائق کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا دھوکہ اور ظلم، یعنی پڑوسی جو ہے وہ دوسرے پڑوسی کے دھوکے سے محفوظ رہے، اس کے ظلم سے محفوظ رہے، اس کو دھوکہ نہ دیا جائے اور اس پہ ظلم نہ کیا جائے۔
حضرت سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رہے معاویہ نام کے متعدد صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، جو تفصیل دیکھنا چاہے وہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کو پڑھے۔ تو یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھ پر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ گرامی قدر حضرات، چوتھی نشست ہے بہتر کون، اور بات اب دوستی کے بعد پڑوسی پر آن پہنچی ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے گا مزید، اس سے بھی بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، فلاں عورت وہ نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کرتی ہے، اس کے اندر اس کی شہرت ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، فلاں عورت نماز روزے کی کمی اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو ایذا بھی نہیں دیتی۔ تو حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ معاملے بڑے قابل توجہ ہیں، بہت قابل توجہ۔ امام غزالی رحمت نے لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں، انہوں نے خط لکھا، تو اس وقت جو انک استعمال ہوتی تھی وہ وہی ہے جو ہم اسکول دور کے اندر استعمال کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے پھٹی لکھتے تھے تو بعد میں اس پہ پھوکے مارا کرتے تھے۔ ایک طریقہ جلدی سکھانے کا یہ بھی ہوتا تھا، اس پہ مٹی ڈال دیتے تھے تو پھر اس کو زیادہ اگر اس پہ لگ گئی تو وہ خشک ہو جاتی تھی۔ تو ان بزرگوں نے خط لکھا، تو ارادہ یہ کیا، کیونکہ وہ ساتھ پڑوسی کی دیوار تھی، کہ وہاں تھوڑی سی مٹی کھرچ کے ڈال لی جائے تاکہ یہ تحریر خشک ہو جائے، لیکن وہ اس ارادے سے باز رہے کہ یہ میری دیوار نہیں، میرے پڑوسی کی دیوار ہے۔ پھر دل میں کہا کہ یہ تو مٹی ہے، مٹی کی کیا حیثیت ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں غور کر لینی چاہیے کہ جب حکم اللہ رسول کا سامنے ہو تو پھر عقل صاحب جو مرضی کہتی رہے، یہ عقل بندے کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عقل جو ہے وہ ناپختہ ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حسین نسخہ بتایا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ اپنی عقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دے، بس یہ کر جاؤ گے تو پھر دونوں جانوں کی عزتیں تمہارے پاس ہیں، دونوں جانوں کی خیر تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یعنی پہلے وہ باز رہے کہ پڑوسی کی دیوار ہے، اس سے مٹی مجھے نہیں کھرچنی چاہیے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آ گیا یہ مٹی دی کیڑی گل ہوندی، ماڑی جی تو شے ہے۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کھرچ کر اس خط کو خشک کر لیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ جو شخص دیوار سے مٹی لینے کو معمولی سمجھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اس کی سزا دیکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم عموماً کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہی پھر بندے کو بڑی بات کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی ہاتف غیبی نے آواز بھی دے دی کہ جنہوں بھی نکاح سمجھے تو پتہ لگ جائے گا قیامت والے دن کہ یہ کم نکاح ہے کہ بڑا ہے۔ ظاہری بات ہے اس عمل سے بچیں گے تو کل اس کی دیوار گرانے سے بھی بچیں گے۔ اور اگر آج مٹی کھرچنے کو جو غیر کی ملکیت میں، اب دیکھیں امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ حنفی کے امام، عظیم تابعی بزرگ، ولی کامل، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی چپل پہ کیچڑ لگ گئی، تو انہوں نے وہ جو گارا کیچڑ تھا ایک دیوار سے اس کو مل کے صاف کیا تاکہ وہ اتر جائے، لیکن اس سے اس مکان والے کی جو دیوار تھی وہ بھدی ہو گئی۔ حضرت امام صاحب علیہ رحمت نے دستک دی تو وہ گھر مجوسی کا نکلا، اور وہ مجوسی حضرت امام صاحب کا مقروض تھا۔ وہ سمجھا کہ حضرت جو ہیں وہ آج خود پیسے لینے تشریف لے آئے ہیں، تو وہ بہانے سوچنے ہی لگا تھا، یوں کہیے کہ لمبی فہرست جو ایک مجبور بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں کیا بہانہ کروں، کیا عذر کروں۔
تو اس نے ابھی یہ سوچنا شروع کیا، لیکن امام صاحب علیہ رحمت کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ میری چپل کی وجہ سے تمہاری دیوار جو ہے وہ بھدی ہو گئی ہے، یعنی اس میں ایک عیب سا آ گیا ہے، تو اب بتاؤ کہ اس کی معافی کی کیا صورت ہے، اس کا کوئی معاوضہ لیتے ہو یا ویسے معاف کرتے ہو؟ بس امام صاحب کی مبارک زبان سے جملے سننے تھے، اس بندے کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اس مجوسی نے کہا ہے مسلمانوں کے امام، میرے دیوار پہ لگے ہوئے داغ دھبوں کی فکر چھوڑیے، میرے دل پر جو کفر کے داغ ہیں آج اس کو دھو دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام کے دامن میں داخل کر دیجئے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اکابر تھے رحمہم اللہ علیہم، یہ ان کی سیرتیں ہیں۔ حضور سلطان الہند معین الحق والدین، چراغ چشت، مرکز انوار چشت، محبت انوار چشت، حضور پر نور سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کی سیرت مبارکہ میں یہ بات منقول ہے کہ حضور غریب نواز اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو سلطان الہند رحمہ اللہ اس کے جنازے میں تشریف لے جاتے تھے، اور لوگ تو اس پڑوسی کو، اس محلے والے کو، اس فوت شدہ کو دفنا کے واپس آ جاتے، لیکن حضور غریب نواز ان کے جانے کے بعد تنہا اس اپنے پڑوسی کے قبر کے قریب کھڑے رہتے اور اس کے حق میں مغفرت اور نجات کی دعا فرماتے رہتے، اور پھر واپس آ کر سیدھے اہل خانہ کو صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور انہیں تسلی دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ کرامات ہم انگلیوں پہ نہیں گن سکتے، ولی کا سانس سانس کرامت پہ مبنی ہوتا ہے۔ کیوں؟ لمحہ یاد الہی میں مشغول، ان کی زبانیں خاموش ہیں تو ان کا دل ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی یاد میں شاغل ہوتا ہے۔ لیکن اصل کرامات یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہے کہ ہم تھوڑے سے چٹپٹے واقعات سن کر اور اس پر ذرا مجمع گرمانے والی پوزیشنوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلاف کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اب حضور غریب نواز دنیا کا کتنا بڑا پیر ہے کہ جن کی چھتر چھایا کے نیچے حضور قطب الحق والدین خواجہ قطب ہیں، اور جن کے فیض کرم کی لڑی میں حضور سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، حضور سیدنا صابر پاک ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، یہ ان کا انداز رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو 40 گھر ہوتے تھے، سامنے کی طرف، بیک کی طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف، 40 گھروں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ عید کے موقع پر انہیں قربانی کا گوشت اور کپڑے بھیجتے، اور ہر عید پر 100 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ خود غور کر لیں، اب عید الاضحیٰ بھی قریب آیا چاہتی ہے، تو اسی کے اندر دیکھ لیا جائے کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ کپڑے تک بھی دیا کرتے تھے، تو چلو گوشت ہے تو اس میں پڑوسیوں کا حق جو ہے وہ رکھ لیا جائے اور اس حق کو غصب نہ کیا جائے۔ یہ ہم 18ویں عدد پر تھے کہ بہتر کون ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اس کے عدد کی مناسبت سے اب ہم بہتر کون کی جو کیٹیگری بیان ہو رہی ہے اس کے 19ویں عدد پر ہم پہنچے ہیں الحمدللہ۔ اور اب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیجئے۔ جان عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیار الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، ان خیار الناس احسنهم قضاء، بہترین شخص جو قرضہ بہتر طریقے سے ادا کرے۔ اب قرضہ تو ادا کرنا ہی ہے، پر قرضہ بہتر طریقے سے ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اس سے چند مسئلے کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے، خواہ وصف مثلا کھوٹے کی جگہ کھرا روپیہ واپس کرنے کی زیادتی ہو، یا تعداد مثلا 30 روپے کے بدلے 40 روپے ادا کرنا، تو وہ سود نہیں۔ سود وہ ہے جو قولاً یا عادتاً مشروط ہو۔ اور فرمایا یہ کہ دوسرے یہ کہ مقروض
قرض خواہ کو خوش دلی سے قرض ادا کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے کو 1 تاریخ دی تھی تو پھر دوسری مانگ لی اور دوسری پہ آ گیا تو تیسری مانگ لی تو گلے پہ گئے. تو میری جان ہی کھانی لے جناب اتنے چھاؤنی میں پا لئی ہے, تو خرے کی ہو گیا, تیرے کو تے اللہ ہی بچائے, تیرے کو تے پتہ نہیں میں تے ذلیل ہی ہو گیا تیرے کو پیسے لے کے, کدی انج میرے نال نہیں ہوا. تو یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یعنی ایک بندے نے قرض دیا ہے اور اوپر سے وہ بیچارہ مطالبہ کر رہا ہے تو مطالبے پر بھی اس کو ذلیل و رسوا کرنا. تو بہتر وہ ہے جو بہتر طریقے سے قرض ادا کرے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے مال قرض لے, لوگوں سے یعنی قرضے لے, مال کی صورت میں ہو, روپے کی صورت میں ہو, جس کے ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھے. یعنی قرض لے رہا ہے تو پختہ ارادہ ہے کہ میں قرض چکتاؤں گا, تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے. جو اچھی نیت سے قرض لے کے واپس کروں گا, اللہ کریم اس بندے سے قرض ادا کرا ہی دیتا ہے. اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بربادی ڈال دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. برباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ بڑا بڑا بندہ ہے گا جناب یہ کو لے لینے 10,000 روپے, انہیں کہڑا منگنا تے اسی کہڑا دینا ہے. تو جب وہ ابتدا کے اندر ہی بندہ اتنا بدنیت ہو گیا ہے تو پھر خیر کہاں سے اس کو ملے گی. سنیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حسین قلم سے اس حدیث شریف کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو, پہلے سے ہی مال مارنے کا ارادہ ہو, ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی. غرض کے یہ حدیث بہت سی ہدایتوں پر مشتمل ہے اور تجربہ سے ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرض ادا ہو ہی جاتا ہے, خاص زندگی میں خود ادا کرے یا موت کے بعد اس کے وارث ادا کریں. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو بروز قیامت رب تعالی ایسے مقروض کا قرض اس کے قرض خواہ سے معاف کرا دے گا یا قرض خواہ کو قرض کے عوض جنت کی نعمتیں بخش دے گا. تو یہ حدیث پاک اس سلسلے کے اندر بڑی واضح ہے. اب ذرا وہ کہا کرتے نا جی دلوں کو تھام کر, یہ صحیح بخاری کتاب الکفالہ کی حدیث شریف ہے. اور آپ ذرا اس حدیث پاک کو غور سے سنیں, لطف آ جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. حدیث پاک غور سے سنیے گا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. ایک آدمی نے کسی سے 1,000 دینار بطور قرض مانگے. اس آدمی نے کہا میں تمہیں 1,000 دینار قرض دے دیتا ہوں لیکن کوئی گواہ لے کر آؤ. قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ تعالی کا گواہ ہونا کافی ہے. دوسرے شخص نے کہا ٹھیک ہے, اس میں شک کوئی نہیں, اللہ کی گواہی تو سب سے بڑھ کر ہے. تم اس طرح کرو کہ کسی کفیل کو لے آؤ میرے پاس. اس نے جواب دیا جو قرض مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کفیل ہونا بہت ہے, یہی کافی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی تم سچ کہتے ہو. 1,000 دینار دیا معینہ مدت کے لیے کہ اتنی تاریخ تک کے لیے, اتنے دنوں کے لیے تمہیں 1,000 دینار دے رہا ہوں. چنانچہ وہ اس نے قرض لے لیا. قرض لینے والا شخص اپنے کام کے سلسلے میں دریائی سفر پر گیا اور اپنا کام مکمل کیا. جب کام مکمل کر دیا تو اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کی تاکہ وعدے کے مطابق وقت پہ قرض ادا کر سکے. لیکن اس کو کوئی کشتی نہ ملی کہ جس پہ سوار ہو کر اس بندے کو اس تاریخ پہ اس کا قرض چکا دے. تب اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا, جس کو لکڑی کو مطلب ارد گرد اس کا حصہ رہے, جیسے بانس کے اندر ویسے ہی ایک حصہ ہوتا ہے خالی. تو اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور کھوکھلا کر کے اس لکڑی کے اندر 1,000 دینار ڈال دیے اور قرض خواہ کے نام ایک پرچہ لکھ دیا اور پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کر دیا اور پھر وہ لکڑی لے کے دریا کے کنارے آیا اور دریا کے کنارے آ کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ذرا اس کی دعا سنیے گا. اس نے کہا اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1,000 دینار قرض لیے تھے,
اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ کفیل ہے. اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے. تو مولا وہ میری ان دونوں باتوں پہ راضی ہو گیا. میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ میں اس کی طرف اس کی رقم بھیج دوں، لیکن الہی تو دیکھتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس پہ قادر نہیں، مجھے کشتی کوئی نہیں ملی. اب میں یہ رقم والی لکڑی تیری امان میں دیتا ہوں. آپ غور کریں کیسے اعتقاد تھے لوگوں کے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ. میرے مالک اب میں یہ رقم والی لکڑی تیری امان میں دیتا ہوں. پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی اور وہاں سے واپس آ گیا. اسی اثنا میں، اسی عرصے میں کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ مجھے کو کشتی مل جائے اور میں اپنے شہر کی طرف واپس جاؤں. عجب حسن اتفاق تھا کہ قرض خواہ جس سے 1000 دینار لیے تھے تو وہ بھی کسی کام سے دریا کے کنارے آیا. اب یہ میں آپ کو کوئی حکایات کی کتاب سے حکایت نہیں، یہ صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں. تو قرض خواہ آیا، اس نے دریا کے کنارے پر، تو اس کو وہی لکڑی نظر آ گئی جس کے اندر 1000 دینار موجود تھے. اس نے وہ لکڑی وہاں سے اٹھائی بطور ایندھن استعمال کرنے، جسے ہم بالن کہتے ہیں کہ چلو بالیں گے. لکڑی اٹھائی تو اسے وزنی سی معلوم ہوئی. اس نے اس کو چیرا تو 1000 دینار اور وہ پیغام پر مشتمل پرچہ اس میں سے نکلا. تھوڑے دن گزرے، قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار دے کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی. قرض خواہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس پر میں تمہارے پاس آتا. تو قرض خواہ نے کہا بے شک اللہ نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی. چنانچہ وہ شخص 1000 دینار لے کر خوشی سے واپس چلا گیا. نیتاں صاف ہوں قانوندیاں نے، اور جب نیتوں کے اندر فطور آ جائے تو آپ نیت کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، نیت ہی ساری شے ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کے لیے جائے تو اسے معاف کر دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. کیا بات ہے جناب، کیا حسن عقیدت ہے، کیا حسن عقیدہ ہے کہ اگر تنگ دست دیکھے کسی کو تو اس کو معاف کر دینا. سانو بھی رب معاف کر دے گا. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے اسی عمل پر اس کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش کر دی. دوستی کی بات آپ نے سنی، پڑوسیوں کی بات بھی آپ نے سنی. اب یہ بات بھی سن لیجئے اسی قرض والے معاملے کے اندر. حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو آنڈ گوانڈ کے لوگوں نے یا ان کے جاننے والے لوگوں نے ان کی عیادت کے معاملے میں تاخیر کی. تو جیسے بندہ ایک دوسرے سے پوچھ ہی لیتا ہے یار کو انہیں خاص کو آئے نہیں میرا پوچھنے واسطے کہ بیمار ہوں. تو ان کو بتایا گیا کہ جناب اکثر لوگ تو وہ ہیں جو آپ کے مقروض ہیں، انہوں نے وہ آپ کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو وہ حیا کے سبب آپ کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی نہیں آئے. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی ایک عظیم و جلیل صحابی کی کیا حسین سوچ ہے. آپ فرمانے لگے اللہ اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقات سے روک دیتا ہے. اللہ اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقات سے روک دیتا ہے. پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے. راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر شام تک ملاقات و عیادت کرنے والوں کی اتنی بھیڑ لگ گئی کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی. گرامی قدر حضرات، آج کا یہ آخری حصہ اس عنوان پر تھا، یعنی جو ہم اس عدد پر پہنچے 19ویں عدد پر. ابھی اور بھی آگے ہم اسی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے کہ جس عنوان پر آپ سے گفتگو جاری ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں.
تو انشاءاللہ عز و جل کل ہماری جو نشست ہوگی وہ بھی اسی عنوان پر ہوگی. مزید آپ جانیں گے کہ بہتر کون ہے. الحمدللہ رب العالمین. جناب شیخ محمد سعید صاحب ہیں جی، خوش آمدید. حافظ ذیشان صاحب ہیں جناب، خوش آمدید. نور آصف صاحب ہیں، اہلا و سہلا. جی نور آصف صاحب نے غالباً وہ جو عقل کی بات ہو رہی تھی کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ بھی شعر انہوں نے لکھا ہے کہ عشق عقل عیار ہے سو بھید بدل لیتی ہے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمراں گالیاں. جناب حاجی انصر قادری صاحب میرپور سے ہیں جی، اہلا و سہلا. محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، خود آپ کو بھی جناب خوش آمدید. مولانا حافظ نور کھچی صاحب ہیں جی، گڑھ فتح شاہ سے، اہلا و سہلا. جناب مرزا شہباز صاحب ہیں جی ڈچکوٹ سے، خوش آمدید. زاہد جاوید صاحب ہیں جناب. ہاں زاہد جاوید صاحب نجف اشرف میں ہوتے ہیں، ماشاء اللہ. حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دیار کرم میں نجف اشرف میں، سبحان اللہ. تو جناب حضور مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں، سرکار کی آل اولاد اور حضور کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری جب بھی ہو، یاد رہے تو سلام اسلام عقیدت کیجئے، پیش کیجئے گا، مغفرت کی دعا فرمائیے گا. نواب راجپوت صاحب ہیں جناب، خوش آمدید. آصف رضا صاحب ہیں جی، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب نور آصف صاحب کا سلام آ گیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا سے نواز رہے، آمین وجزاک اللہ خیر. جناب عمر رضا صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا. شب جمعہ ہے جناب، درود شریف کی کثرت کریں. کل بھی درود شریف جمعہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. محمد فاروق خان صاحب ہیں جناب پشاور سے، خان صاحب آپ کو بھی ویلکم ہے. اور جمعۃ المبارک کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، اور بعد والی 4 سنتیں اور 2 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں. تو جمعہ عبادت کا ایک خاص دن ہے جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس کو ضائع نہ کریں. اذان ثانی کا انتظار کرتے رہنا ماس ٹی وی کے آگے بیٹھ کر یا فیس بک کھول کر یا یوٹیوب کو کھول کر، یہ بات جچتی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عنایات کے دروازے کھول دے اور ہم پھر وہی غافل کے غافل اور سست کے سست رہیں، تو اس کا فائدہ ہم اپنا نقصان کرتے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی زاہد بھائی ہیں ہمارے فیصل آباد سے جی، خوش آمدید، اہلا و سہلا. اسرار جویہ صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھ لیا کریں کہ شیئر کرنا کون بھول گیا ہے، شیئر کرنے والا سلسلہ جاری رکھا کریں. آج باتیں بیان ہوئی ہیں تو یہ پہنچنی چاہیے سب تک. درود شریف کی کثرت کریں، روز جمعہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کو معمول بنائیں. اور ایک مسئلہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اذان ثانی کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے کہ پھر ہم مسجد میں رونق افروز ہوں گے. اچھا اب وہ اس وقت چلتے ہیں اور جب مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو کیا، وہ جناب خطبے کے دوران ہی آتے ہی مسجد میں سنتیں شروع کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں کیا ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے جو مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سنتیں شروع نہیں اس وقت کر سکتا، اب وہ خطبہ بیٹھ کے سنیں، اور جب امام صاحب کے پیچھے وہ جمعے کی 2 رکعتیں ادا کر لے تو وہ جو 4 سنتیں پہلے رہ گئی تھیں وہ سنتیں میں نے عرض کیا مؤکدہ ہیں، ان سنتوں کو ادا کریں۔ جی محمد فاروق خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جنہوں نے حضرات صحابہ کرام خصوصاً امیر المومنین امام المتصدقین سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ جناب یہ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا تھا انسان سو رہا ہے جس دن مرے گا جاگ جائے گا۔ محمد محسن صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد ندیم قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید ہے جی، دبئی سے ماشاءاللہ، یہ وہاں پہنچ کر بھی نہیں بھولے جی، اللہ ان کو خوش رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تعصب اور یہ انداز کیا لطف آئے گا اس دن کہ جب اس قسم کے تبرے بکنے والے گلوں میں توق ڈال کر جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے اور جنت کے 8 دروازے حضور صدیق اکبر کو پکار رہے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب سلام، آپ نے فرمایا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی بڑی محبت جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ آپ کی شفقت ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، وگرنہ میں کیا اور میرے آداب کیا، یہ آپ کی محبت ہے جناب۔ محمد ندیم قادری صاحب نے سلام لکھا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارا سبق یہی ہے، ہمارا درس یہی ہے، اور میرا کوئی ذاتی نہیں ہے، ہم اپنے بزرگوں سے سیکھ کر عرض کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پتہ ہماری 2 نشستیں شان صدیق اکبر بزبان فاتح خیبر ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو واضح طور پر حضور سیدہ طیبہ مخدومہ کی ذات پاک کے بارے میں جو بات ہے واضح طور پہ کہی ہے، یہی عرض ہے کہ کیا ہماری اوقات ہے کہ ان پاک ذاتوں کو ناقص عقل کی ٹوٹی ہوئی گندی تکڑیوں میں ان پاکوں کی شانوں کو تولنا شروع کر دیں۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ان کی شانیں بہت اونچی، ان سے پیار کریں، احترام کریں، ان سے محبت کریں، تعظیم سے ان کا نام لیں، ان کی نسبتیں دیکھیں کہ ذات پاک کے ساتھ ہیں، اور یہ محبوب کے پہلو میں ہوں گے، محبوب کے جلو میں ہوں گے، یہ محبوب کے قریب ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا قرب چاہیے تو حضور کے قربا سے محبت کی جائے، وہ حضرات اہل بیت اطہار ہوں، حضرات صحابہ کرام ہوں، اولیاء امت ہوں، بس ان سے پیار کیجئے، یہ پیار ہی راہ نجات ہے۔ ادب کی زبان استعمال کیجئے، بے ادبی سے ہمیشہ بچیے۔ بے ادبی کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دونوں جہانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جناب محمد فاروق خان صاحب نے پوچھا ہے جی کہ جمعے کے دن غسل کرنا کیسا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور سنت سمجھ کر غسل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب پائیں گے۔ خوشبو لگانا بھی سنت ہے جمعے والے دن۔ انشاءاللہ عز و جل جی کل ملاقات ہوگی اسی سلسلہ علم و ادب میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم کرام صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے۔ الہی جو ماں باپ اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، سرکار سیدہ مخدومہ پاک کا صدقہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما، رحمت فرما، کرم فرما، رحمت فرما۔ الہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت اور کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا، خاتم ایمان پر ہو، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔
یا رحمان یا رحیم.